السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہے غزوہ احد۔ جیسے کہ پہلی دو ویڈیوز میں غزوہ سویق اور غزوہ بدر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، تو آج ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری 625 عیسوی میں ہوا۔ یہ لڑائی احد کی پہاڑیوں کے درمیان ہوئی، اسے اس لیے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ وقار کی بحالی کا مسئلہ تھا۔ غزوہ بدر میں قریش کی شکست نے ان کا وقار خاک میں ملا دیا تھا۔ عرب میں سب سے بڑی قوت کا جو درجہ قریش کو حاصل تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے وہ مسلمانوں پر پھر سے حملہ آور ہوئے، جس کی وجہ سے جنگ احد ہوئی۔ اس کی دوسری وجہ مقتولین کا انتقام۔ غزوہ بدر کا اصل سبب صرف ایک قریشی عمرو بن الحضرمی کا قتل تھا، لیکن جنگ بدر میں 70 قریشی ہلاک ہوئے۔ ان کا انتقام لیے بغیر قریش کی نہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں مقتولین کے رشتہ دار جنگ کا بدلہ لینے میں پیش تھے۔ اس کی تیسری وجہ یہود کی حوصلہ افزائی۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی یہود مدینہ کے قریش کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، اور بدر کے موقع پر ان کی واضح ہمدردی اہل مکہ کے ساتھ تھی، لیکن بدر کے بعد انہوں نے کھلم کھلا قریش کو انتقام لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ ان کا سردار کعب بن اشرف خود مکہ پہنچا اور اس نے اشراف عرب کی موت پر مرثیہ کہا اور قریش میں انتقام کی آگ بھڑکائی، نیز انہیں ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ اس کی چوتھی وجہ قریش خواتین کا پروپیگنڈا۔ قریش شاید ان تمام امور کے باوجود بدر کو بلا دیتے، لیکن عرب کے مختلف شعراء نے مکہ کا رخ کیا، مقتولین کے لیے مرثی کے اور جنگی ترانے گائے۔ اس سے بڑھ کے پروپیگنڈا کی مہم تھی جو قریشی خواتین کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ عورتوں کے طعنے برداشت کرنا قریش سردار کو گوارا نہ تھا، یہ بھی جنگ احد کا سبب بنا۔ تجارتی مفادات کو خطرہ۔ جنگ بدر سے پہلے شام کی طرف جانے والی شاہراہ پر سپاہیوں کو بٹھا کر جو معاشی دباؤ حضور پاک نے اہل مکہ پر ڈالا، وہ بزور قائم تھا۔ مسلمانوں نے مکہ کے ایک لشکر پر چھاپا مار کر 100 تولہ سونا چاندی چھین لی تھی۔ اس لیے قریش اس بات کو سمجھتے تھے کہ مسلمان کسی بھی وقت ان کی تجارتی شاہراہ کو بند کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، تو وہ حضور کے ساتھ صلح کر لیتے یا اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیتے یا اس کو پھر ختم کر ڈالتے۔ انہوں نے اپنی سابقہ اسلامی دشمنی کے رویات کو قائم رکھتے ہوئے دوسری راہ اختیار کی۔ اس کی چھٹی اور آخری وجہ ابو سفیان کی عزت کا مسئلہ تھا۔ غزوہ بدر کے اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کا منافع اہل مکہ اسلامی حکومت کے خلاف جنگ کے لیے وقف کر چکے تھے، چنانچہ اس جنگی فنڈ سے بستور جنگی تیاری کی جا رہی تھی۔ ان سے فائدہ اٹھانا قریشی سردار ابو سفیان کے وقار کا مسئلہ تھا۔ قریش نے 624 عیسوی 3 ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری کی۔ ابو سفیان کے قافلے کا منافع جو 50,000 مسکال سونے اور 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس لشکر میں 3000 غفار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبول اسلام کے باوجود مکہ ہی میں مقیم تھے، انہوں نے ان تیاری کی اطلاع مدینہ بھجوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس مشاورت بلائی۔ حضور پاک مدینہ کے اندر رہ کے مدافعت کرنے کے حق میں تھے، لیکن نوجوان صحابہ کی اکثر مدینہ سے باہر کوہ احد پر مقابلہ کرنے کے حق میں تھی، لہٰذا آپ 1000 مسلمانوں کو لے کر کوہ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مسلمانوں میں ایک مشہور منافق عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ مشاورت میں اس نے بھی یہی رائے دی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر اسلامی لشکر کے ساتھ جانے کے بعد وہ اپنے 300 ساتھی سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ میری رائے چونکہ تسلیم نہیں کی گئی تھی، اس لیے میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس جنگ میں سچے مسلمانوں کا جوش و جذبہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ حضور پاک مدینے سے باہر نکل کر لشکر کا معائنہ فرمایا تو اس میں بہت سے نوعمر صحابہ کرام تھے جنہیں واپس بھیج دیا گیا۔ ان صحابہ میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی عمر 13-14 سال سے زائد نہ تھی، لیکن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے قد کو لمبا ظاہر کر رہے تھے۔ ان کے والد نے بھی ان کی سفارش کی تو حضور پاک نے ان کو جہاد کی اجازت دے دی۔
احد پہنچ کر حضور پاک نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ کو پہاڑ پر کھڑے ہونے کا حکم دیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ حضور پاک نے مصعب بن عمیر کو علم دے کر جنگ کا آغاز کیا۔ انفرادی مقابلوں میں مومنین کو فتح حاصل ہوئی، لیکن قریش نے اس مرتبہ جلد ہی عام لڑائی کا آغاز کر دیا۔ جنگ بہت شدت سے ہونے لگی۔ قریش کے 12 علمدار کے بعد دیگرے قتل ہوئے، جن میں سے 8 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف بھی جاتے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے باپ اتبا کا انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کروا کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، لیکن جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح کا تھا کہ قریش کی شکست یقینی معلوم ہوتی تھی۔ قریشی خواتین یہ منظر دیکھ کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئیں اور ان کے ساتھ ہی قریشی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر انداز دستہ کے اکثر ارکان نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہوشیار دشمن نے اس کمزوری کو بانپ لیا اور خالد بن ولید کی قیادت میں پہاڑ کا چکر کاٹ کر بھاگتا ہوا قریشی لشکر پھر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ اسی دوران لشکر اسلام کے علم بردار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کی شکل حضور پاک سے بہت ملتی تھی، اس لیے یہ افواہ مشہور ہوگی کہ نعوذ باللہ حضور پاک جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی صفیں ٹوٹ گئی۔ حضور پاک اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ کفار کی یلغار اسی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان سب نے حضور پاک کے ارد گرد ایک مضبوط حلقہ بنا رکھا تھا جسے توڑنا مشکل تھا۔ کفار نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر لگا اور دوسرے پتھر نے آپ کے بازو کو زخمی کیا اور ایک اور پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت شہید ہو گئے۔ آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ کو نہ پا کر ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر سے جواب دیا۔ قریش کو اگرچہ فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی قوت نہیں ٹوٹی ہے، محض ایک جنگی غلطی کی وجہ سے ان کی قوت منتشر ہو گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے بجائے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ حضور پاک نے بہت جلد مسلمانوں کو دوبارہ جمع کر لیا اور آپ کے حکم سے ایک دستہ نے قریش کا تعاقب بھی کیا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک، عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ قریش کی اس جنگ میں 30 آدمی قتل ہوئے۔